استغفار اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے ہم سب کے لیے۔ استغفار سے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کرتا ہے، بلاکیجز بھی دور کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زندگی کی ہر نعمت، آپ کا رزق آپ کو عطا کرتا ہے۔ جو بھی چاہیے استغفار سے مانگ لیں، لیکن ذہن میں رکھ کے رہے کہ استغفار کے نتائج کسی دوڑ کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ ایک لمبے سفر کی مانند ہوتے ہیں۔ یعنی یہ پورا ایک جرنی ہے جس میں وقت بھی لگتا ہے اور صبر بھی چاہیے، اور اس سارے جرنی کے دوران استغفار آپ کو ایک بہترین انسان بنا دیتا ہے، تاکہ آپ خود کو ان تمام نعمتوں کے لیے تیار کر لیں جو اس سفر کے اختتام پر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہے جناب میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میں رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ پہ اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کی بارشیں کر دے۔ بہت سی چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں، اور I'm sure آپ نے بھی نوٹ کی ہوں گی، کہ ہم سب جب استغفار کے بارے میں ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آج کل کچھ جو ہے وہ عجیب و غریب چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر استغفار، وظائف، روحانی علاج کے نام پہ ایسی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں جس میں یہ ہوتا ہے جی 3 دن میں کام ہو جائے گا آپ کا، آپ یہ وظیفہ 7 دفعہ پڑھیں اور آپ کروڑ پتی بن جائیں گے، 24 گھنٹے میں تو آپ کی دعا قبول ہوگی ہوگی۔ نعوذ باللہ، کوئی انسان کیسے یہ بات کہہ سکتا ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے جب دعا کریں تو ہماری دعا فوراً سے قبول ہو جائے، لیکن ایک انسان کیسے گارنٹی دے سکتا ہے کہ اللہ کتنی دیر میں آپ کی دعا قبول کرے گا؟ بات بالکل صحیح ہے کہ استغفار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے۔ استغفار جب آپ اپنی مشکلات میں پڑھنا شروع ہوتے ہیں تو آپ کے راستے کھلتے ہیں، آپ کو سکون ملنے لگتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آپ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب آپ استغفار پڑھیں گے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے گا۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ استغفار ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کہ استغفار سے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے اپنے راستے خود بند کیے ہوئے ہوں، تو اللہ تعالیٰ جو بہتری ہم میں دیکھنا چاہتا ہے ہم وہ بہتری خود میں پیدا کریں، ذکر سے اللہ سے کنیکٹ ہوں اور پھر اس سے موزے لیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ انفلوئنسرز اور یہ پیجز اور اس طرح کے اسکیمز اس طرح سے کیے ہوئے ہیں کہ جب آپ بہت زیادہ مشکلات میں ہوتے ہیں تو یہ رانگ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں۔ استغفار اور دعا اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بہترین تحفے انسان کے لیے۔ دعا جو ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مخ العبادہ ہے، یعنی عبادت کا مغز ہے۔ تو یعنی جب آپ جون سی بھی عبادت کریں، آپ درود شریف پڑھیں، آپ استغفار پڑھیں، آپ نماز پڑھیں، آپ نفل پڑھیں، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کریں جو آپ کو چاہیے۔ اور دعا جو ہے اس کی بہت امپورٹنس ہے، اور دعا کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوری عبادت کا مغز کہہ دیا، یعنی کنٹرول سینٹر۔ آپ کی دعا قبول ہوگی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب عطا کرے گا، یا اس سے بھی بڑھ کے عطا کرے گا جو آپ نے اللہ سے مانگا ہوگا۔ لیکن یہ تو ہو گیا جو کام ہم اللہ تعالیٰ نے کرنے آپ کی دعا کے بعد۔ لیکن جو آج کل ہو رہا ہے وہ کیسے ہو رہا ہے جی؟ پیڈ اسپریچول کورسز ہو رہے ہیں۔ کس طرح سے کہ لوگ بہت پریشان ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ ویڈیو کے اندر آپ کو کہہ دیا جاتا ہے جی ہم نے 2 دن پڑھا اور 2 دن کے بعد کسی نے جو ہے وہ اربوں خربوں روپے جو ہیں وہ قرضے کے ادا ہو گئے، یا کچھ بھی اس طرح کی چیز ہوگی جو کہ ہوتا ہے نا ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، اس طرح کی چیز۔ اور چونکہ میرے ساتھ ہوا تو میں نے ایک بہت ہی خاص طریقے سے استغفار پڑھا تھا۔ اب یہ میرا پیڈ کورس ہے، آپ یہ پیڈ کورس لے لیں، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے جو ہے نا اپنے استغفار پڑھ کے دعا قبول کرنی۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ کسی بھی زبان میں دعا کریں، آپ کسی بھی طریقے سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی، اور اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ تو پھر جو کام اللہ کے کرنے کا ہے اس کی گائیڈنس اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں ایز اے مسلم دے دی ہے، تو ہمیں گائیڈنس تو وہ لینی ہے نا کہ ایز اے مسلم ہم نے کیسے دعا مانگنی ہے۔ پھر یہ پیڈ اسپریچول کورسز کہاں آ گئے جس میں ہو گیا پرائیویٹ وظیفہ، استغفار کا پیڈ کورس، استغفار کا VIP کورس، استغفار کرنے کا میریکل فارمولا جس کے ساتھ دعا کی قبولیت کی گارنٹی ہے، سم تھنگ ٹو لیول اپ یور دعا۔ مطلب اس طرح کہ آپ بس پڑھتے جائیں، سنتے جائیں، اور آپ حیران ہوتے چلے جائیں۔ تو کیا ہے کہ ہمیں یہاں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ہے استغفار جو ہے یہ کوئی وہ بزنس کا طریقہ نہیں ہے، یہ وہ طریقہ جس سے کہ آپ نے اللہ سے کنیکٹ ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سارے طریقے بتا دیے جس سے کہ وہ کنیکٹ ہوگا۔ آپ کو کچھ نہیں پتہ، اللہ کہتے ہیں آپ صرف اللہ کا ذکر جو ہے وہ اپنی زبان سے کرتے رہیں، دل میں یہ خواہش ہو کہ اللہ آپ کی بات سنیں، اللہ تعالیٰ خود کنیکٹ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کر دے گا۔ آپ کو کسی انسان سے جو ہے یہ ساری گائیڈ لائنز لینے کی ضرورت نہیں ہے۔
جیسے ہی آپ اپنا استغفار کا ورد سٹارٹ کرتے ہیں تو حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں چینجز آنے لگتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، آپ کے دل کو اللہ سکون دیتا ہے، آپ کی سوچ کو پازیٹیو کرتا ہے اور آئندہ گناہوں سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ آپ کو اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ صلاحیت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین فیصلے کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استغفار کے بہت فوائد بتائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے استغفار کے ساتھ بہت وعدے کیے ہیں کہ وہ کیا کیا کچھ ہمیں عطا کرے گا۔ لیکن ہر انسان کا وقت، آزمائش اور حالات مختلف ہوتے ہیں، تو کوئی دوسرا انسان جب آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یہ آپ پڑھیں گے تو ایک ہفتے میں سارے پرابلمس ختم ہو جائیں گے، 24 گھنٹے میں ختم ہو جائیں گے، یا آپ 600 دفعہ پڑھیں گے تو ختم ہو جائیں گے، یا 100 دفعہ پڑھیں گے تو ختم ہو جائیں گے، یہ سب باتیں جو ہیں یہ بیکار کی آپ اس پہ کان نہ دھریں۔ جب بھی استغفار پڑھنا شروع کریں تو سب سے پہلے جو ہے وہ دین کے بارے میں خود کو جو ہے وہ اپڈیٹ کریں کہ استغفار ایک عبادت ہے، وہ شارٹ کٹ نہیں ہے۔ استغفار سے جو ہے وہ آپ کا دل بدلے گا، آپ کی سوچ بدلے گی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ جب بھی آپ استغفار کا ورد کرنا شروع کریں، یا پھر ایسے کہ آلریڈی آپ استغفار کا ورد کر رہے ہیں اور کوئی چیز اس کے اندر جو ہے نا آپ کو پریشان کر رہی ہے، تو میرا آپ سب کو مشورہ ہے کہ آپ جو اوتھینٹک اسلامک اسکالرز ہیں آپ ان کو سنیں، اور اپنا نالج جو ہے وہ اپ گریڈ کریں کہ استغفار کے بارے میں اور کیا چیز جو ہے وہ آپ کو صحیح کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ کہ استغفار کو آپ نے کنسسٹنسی سے کرنا ہے، اور یہ یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے تو انشاءاللہ بیسٹ از آن اٹس وے۔ آپ یہ دیکھیں کہ استغفار کا سب سے بڑا میریکل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے جوڑا۔ دوسرا میریکل یہ کہ استغفار پڑھتے جائیں گے، آپ کتنے ہی آپ سٹریس میں ہوں، انگزائٹی میں ہوں، آپ پرسکون ہونا شروع ہو جائیں گے، آٹومیٹیکلی جو ہے آپ موٹیویٹ ہوں گے، آپ کی امید بڑھنا شروع ہو جائے گی، آپ پازیٹیو سوچیں گے، آپ کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان بہت اچھا ہو جائے گا، اور حسن ظن جو ہوتا ہے نا کہ میرا اللہ کرے گا، وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ کا اللہ تعالیٰ پہ توکل بہت بڑھ جائے گا، اور خود بخود ایسا ہوگا کہ آپ نہ آٹومیٹیکلی انکلائنڈ ہو جائیں گے کہ آپ اچھے کام کریں، آپ کی نیک کام کرنے کی توفیق بڑھ جائے گی، دعا مانگنے کی توفیق بڑھ جائے گی۔ اب اس سے بڑا اور کیا میریکل ہے؟ آپ استغفار پڑھتے چلے جائیں، آپ کو کسی کے پاس کریش کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کے پاس پیڈ کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جتنے کلک بیٹس ہوتے ہیں نا کہ 3 دن میں دعا قبول ہو گئی، 2 گھنٹے میں دعا قبول ہو گئی، کروڑوں لاکھوں مل گئے، یہ سب چھوڑ دیں۔ آپ اللہ سے اچھی امید رکھیں، اللہ سے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ فیک باتیں اور فیک چیزیں سن کے جو ہے نا فیک ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں۔ جب آپ استغفار پڑھیں گے اور اللہ پہ توکل کر کے کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو بیسٹ ہی ملے گا۔